السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ محترم حاضرین، اس ٹاپک پر بات کرنے کی بہت دن سے کوشش جاری تھی، بہرحال کسی وجہ سے اس پر بات نہیں ہو سکی۔ مسئلہ دراصل خواتین سے متعلق ہے جو مخصوص ایام سے گزرتی ہیں، اپنے مخصوص دنوں سے گزرتی ہیں، جس کو MC پیریڈ کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں وہ کس طرح سے عبادت انجام دیں، رمضان سے کس طرح سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں، خاص کر کے جب آخری عشر آئے گا رمضان المبارک کا، جس عشرے میں جن 10 دنوں میں شب قدر بھی آتی ہے، جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہوتا ہے، تو خواتین اور خاص کر کے ایسی خواتین جو اپنے پیریڈ سے چل رہی ہوتی ہیں، اپنے مخصوص دنوں میں چل رہی ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ صحابہ، اے میرے صحابہ، مدینہ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہارے ساتھ نہیں چلے، سفر کی جو مشقتیں اٹھانی تھی وہ انہوں نے پار نہیں کی، وہ مشقتیں نہیں اٹھائی، پھر بھی ثواب میں وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، وہ مدینہ میں ہیں لیکن ثواب میں وہ آپ کے شریک ہیں۔ وہ اس طرح کہ ان کو عذر نے روک دیا تھا، کوئی عذر تھا، کوئی پریشانی تھی جس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ نہیں آ پائے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ثواب میں تمہارا شریک کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کسی عذر کی وجہ سے اگر کوئی عمل انجام نہیں دے پاتا، حالانکہ اس کی اچھا اور کوشش تھی، اس کی خواہش تھی کہ اس عمل کو انجام دے، تو اللہ رب العالمین اس عمل پر پورا ثواب لکھتا ہے۔ ایسے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نیکیوں اور گناہوں کو لکھا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس کو کر نہ پائے، اس پر عمل نہ کر پائے، اس ارادے کو پورا نہ کر پائے، تو اللہ رب العالمین پھر بھی اس نیکی کا پورا بدلہ اس کے حق میں لکھ دے گا۔ یعنی نیکی کا صرف ارادہ کیا ہے اور نیکی کر نہیں پایا، پھر بھی پورا کا پورا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس نیکی کو کر لے تو اللہ رب العالمین اس نیکی کے بدلے 10 گنا بلکہ اس کو 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر کے ثواب دے دیتا ہے۔ تو اگر ہماری کسی ماں اور بہن نے، اگر خواتین نے کوئی ایسی نیکی کا ارادہ کیا ہوا تھا جو رمضان میں کرنی تھی اور خوب بڑھ چڑھ کے کرنی تھی، لیکن اس اپنے مسئلے کی وجہ سے اور اپنے اس مخصوص دنوں کی وجہ سے وہ نہ کر پائے، تو اس میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالی ان کے نیت کا اور اس عمل کا اجر و ثواب ان کے حق میں لکھ دے گا۔ حاضرین، اذکار کی جہاں تک بات آتی ہے، ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کا ذکر، تو اس میں سب سے زیادہ افضل ذکر قرآن مجید کو قرار دیا گیا کہ قرآن مجید سب سے افضل اور سب سے بہتر ذکر ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یا علماء کرام کے فتاوی کی روشنی میں قرآن مجید کو ایسی عورتوں کو تلاوت کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں علماء کے اندر اختلاف ہے، بے شک اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء اس بات کی طرف گئے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں کہ ان دنوں میں عورت بالکل بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے گی، بلکہ جو دعائیں آتی ہیں بس ان کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ سکتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ جبکہ دوسری طرف کچھ ایسے علماء کرام ہیں جنہوں نے کہا کہ ایسی عورت بھی مخصوص احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، کچھ احتیاط ہیں، کچھ پروٹیکشنز ہیں، ان کو لے کر کے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا بھی قول ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی ایک قول ہے، اور یہ بات بہتر اس لیے معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس ایک مضبوط پوائنٹ ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض یا پیریڈ میں ہونے والی عورت کو جن عبادتوں سے منع کیا ہے وہ ہم تک حدیث کی روشنی میں پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی حالت میں عورتوں کو 2 کام کرنے سے منع کیا اور حرام قرار دیا۔ ایک تو نماز پڑھنا ان پر حرام ہو جاتا ہے، اور دوسرا روزے رکھنا ان پر حرام ہو جاتا ہے۔ نہ تو ایسی عورت نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزے رکھ سکتی ہے۔ تیسری کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہو۔ میں صاف کہوں تو قرآن مجید کو یا اس کی تلاوت کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عبادت ان کے لیے جائز ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو حرام قرار دیتے یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ان دنوں میں غلط ہوتا، حرام ہوتا، ناجائز ہوتا یا مکروہ بھی ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم اس کے بارے میں بیان کر دیتے اور صحابہ کرام سے منتقل ہو کر وہ بات ہم تک پہنچتی۔ لیکن صحابیات جو لازماً ان دلوں سے گزرتی تھی، ان کے یہاں بھی ایسا کوئی عمل یا ایسی کوئی روایت ہم کو نہیں ملتی ہے۔
تو یہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بات تھوڑی سی مضبوط لگتی ہے۔ ان دنوں میں تلاوت قرآن کا مشورہ دینے والے یا فتویٰ دینے والے علماء کرام کا بھی کہنا یہ ہے کہ ایسے حالت میں بھی قرآن مجید کو کسی کپڑے کے ذریعے سے یا دستانہ وغیرہ پہن کر کے چھوا جائے اور اس کی تلاوت کر لی جائے۔ بہرحال تلاوت کلام اللہ کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو خواتین انجام دے سکتی ہیں۔ اذکار ہیں، اذکار میں سب سے افضل ذکر تلاوت کے بعد لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ذکر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ بھی بہت افضل ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ استغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، یہ بھی بہت افضل ذکر میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی عبادتیں کی جا سکتی ہیں۔ اذکار کے علاوہ نیکی کے کسی بھی کام میں جو بھی نیکی کا چھوٹا بڑا کام ملے اس کو بڑھ چڑھ کر انجام دے، صدقات و خیرات کا معاملہ ہو یا پھر نیکی کے کاموں میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا، یہ بھی اگر کر لیا جائے تو یہ بھی بہت بہتر عمل ہوگا، اور لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلاؤ، وہ جو نیک کام کریں گے اس کا بدلہ بھی آپ کو ملے گا، آپ اپنے بھائیوں کے حق میں دعا کریں وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری عبادتیں ہیں جو ان حالات میں بھی کی جا سکتی ہیں، اور اپنے ان دنوں کو اسپیشل دن اور خاص دن بنایا جا سکتا ہے۔